بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 19 جنوری کو جارڈن کی ایئر فورس نے ایک اعلان کیا کہ انہوں نے امریکہ کی لاک ہیڈ مارٹن کمپنی کو 12 F-16 فائٹنگ فیلکنز کا ایک آرڈر جو ہے وہ پلیس کیا۔ اب یہ کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ 12 F-16 فائٹنگ فیلکنز کا آرڈر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جارڈن نے پلیس کیا ہوا ہے۔ جارڈن کی ایئر فورس اس وقت ایک ہی قسم کا جہاز اڑا رہی ہے اور وہ ہے F-16۔ جولائی 1994 میں جب جارڈن اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ڈیل ہو گئی تھی، اس وقت کے جارڈن کے کنگ حسین نے ایک پیس ڈیل جو ہے وہ سائن کی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنے خزانوں کا منہ جارڈن کے لیے کھول دیا۔ بیسیکلی کہنے کو تو امریکہ نے اپنے خزانوں کا منہ جارڈن کے لیے کھولا تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے جارڈن کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتا ہوں کیسے۔ اینی وے، امریکہ نے جارڈن کو یہ اجازت دے دی کہ وہ امریکہ سے F-16 فائٹنگ فیلکن جہاز جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے، اور جارڈن نے اپنا پہلا آرڈر جو ہے وہ تقریباً 42 F-16 فائٹنگ فیلکن کا پلیس کر دیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جارڈن جو ہے وہ تقریباً 20-30 سال سے یہ F-16 فائٹنگ فیلکن استعمال کر رہی ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جارڈن کی ایئر فورس F-16 جہازوں کو نیا استعمال نہیں کرنے لگی۔ یہ جو 12 جہازوں کا انہوں نے 19 جنوری کو آرڈر پلیس کیا ہے، یہ جارڈن کی ایئر فورس کے لیے کوئی نئے جہاز نہیں ہے۔ ان F-16 کو جارڈن کی ایئر فورس جو ہے وہ کئی دہائیوں سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ مور دین 20 ایئرز جو ہے وہ ہو گئے میں ان کو یہ جہاز استعمال کرتے ہوئے۔ اب یہ جو F-16 اس وقت جارڈن کو دیے جائیں گے، یہ بلاک 70 یا 72 کے ہوں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا انجن اس کے اندر لگایا جائے گا۔ پریٹ اینڈ وٹنی ہوگا تو یہ بلاک 72 بن جائے گا، اگر یہ جنرل الیکٹرک کا انجن لگایا جائے گا تو وہ بلاک 70 بن جائے گا۔ اینی وے، اب یہ جو بلاک 72 کے جہاز ہے، اس سے پہلے سلوواکیہ کو بیچے جا چکے ہیں، بلغاریہ کو بیچے جا چکے ہیں، بحرین کو، تائیوان کو، اور جس طرح سے امریکن F-35 امیر ممالک کو بیچ رہے ہیں، اس طرح سے یہ F-16 کا جو بلاک 72 ہے، امریکہ یا تو غریب ممالک کو بیچتے ہیں، نسبتاً غریب ممالک کو بیچتے ہیں، یا جن کو امریکنز نے F-35 جہاز نہیں دینا ہوتا۔ مثلا بحرین جو ہے وہ F-35 جہاز افورڈ کر سکتا ہے، تائیوان بھی F-35 جہاز افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ان دونوں کو ابھی امریکنز نے F-35 جہاز نہیں دینے۔ بحرین کو اس کی اپنی ریزنز ہیں، جبکہ تائیوان کو فی الوقت وہ چائنا کی وجہ سے F-35 جہاز نہیں دیں گے۔ تو جن ممالک کو امریکنز نے اپنا F-35 جہاز نہیں بیچنا ہوتا یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو امریکنز یہ سنگل انجن والا F-16 بلاک 70 یا 72 جو ہے وہ پچ کر دیتے ہیں، اور وہ ممالک ہنسی خوشی اس جہاز کو پرچیز کر لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمیں یہ پتا ہے کہ ترکی بھی ان جہازوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے، لیکن لاک ہیڈ مارٹن نے ترکی سے کہا کہ اس F-16 کے آرڈرز ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم آپ کا آرڈر لے بھی لیتے ہیں تو ہم آپ کو یہ F-16 بلاک 72 والے اتنی جلدی پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس بیک لاگ ہی بہت زیادہ اکٹھا ہو چکا ہوا ہے F-16 کا کہ ہم ترکی کے آرڈر کو اتنی جلدی انٹرٹین نہیں کریں گے۔ اینی وے، آج بھی F-16 جو ہے وہ بڑے اچھے نمبر میں سیل ہو رہا ہے، لیکن یہ جو سیل ہے یہ تھوڑی سی انیوزول ہے۔ اس کی ریزن جو ہے وہ اس کی پرائس ہے۔ یہ جارڈن کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے تقریباً 12 F-16 جہازوں کا، اس کانٹریکٹ کی جو رقم ہے وہ تقریباً $4.21 بلین ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک F-16، یہ جو نیا والا F-16 جارڈن پرچیز کرنے جا رہا ہے، وہ $350 ملین پر ایئر فریم جو ہے وہ جارڈن کو پڑے گا۔ اس $350 ملین کے اندر اگر آپ اس F-16 کی ایسوسیٹڈ ویپنری بھی شامل کر لیں، اس F-16 کا مینٹیننس انفراسٹرکچر اور اس کی جو ساری دوسری تیسری کاسٹ ہے وہ بھی شامل کر لیں، پھر بھی $350 ملین کا ایک F-16 سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکنز جو ہیں وہ جتنے بھی یہ F-16 یا دوسرے تیسرے جہاز مڈل ایسٹ کے اندر سیل کرتے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ F-16 مصر کو سیل کیے گئے تھے تو اس وقت بھی ان F-16 کے ساتھ ایمرام میزائل جو تھے وہ مصر کو نہیں دیے گئے تھے۔ دیکھیں، جہاں پہ اسرائیل کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پہ امریکنز جو ہے وہ اسرائیل کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو جوئش لابی ہے وہ بہت زیادہ تگڑی ہے، اسٹرانگ ہے، اور وہ امریکن پالیسی میکرز کو کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کرنے دیتے جو اسرائیل کے خلاف ہو، اور کوئی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جوئش لابی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اس لیے جتنے بھی یہ جہاز اسرائیل کے نیبرز کو سیل کیے جاتے ہیں ان میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے نیچے ہی ہوں۔ اسرائیل کو جو جہاز سیل کیے جائیں وہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ باقی جہازوں سے بہتر ہونے چاہیے، اور وہ بہتر ہوتے بھی ہیں۔ مثلا آپ مثال لے لیں یہ سعودی عربیہ کے F-15 کی۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے سعودی عربیہ نے مزید F-15 کا جو ہے وہ آرڈر کیا امریکہ کو۔ کیوں نہیں دیتا امریکہ F-35 جہاز سعودی عربیہ کو؟ کیا سعودی عربیہ جو ہے وہ F-35 جہاز افورڈ نہیں کر سکتا، یا ان کو آپریشنل
رکھنے کی جو اس کی کاسٹ ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. سعودی عربیہ ایزیلی F-35 جہازوں کو افورڈ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی سعودی عربیہ کو یہ F-15 جہاز کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے علاوہ کوئی اور ملک جو ہے وہ F-35 جہاز استعمال کرے. لیکن جارڈن کے ساتھ جو اس وقت امریکنز کر رہے ہیں اس کی بھی مثال آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی. $350 ملین کا ایک F-16 سیل کر رہا ہے امریکہ. میں نے کہا اس کے ساتھ آپ اس کی ویپنری بھی لگا لیں, اس کے ساتھ اس کے مینٹیننس انفراسٹرکچر کی کاسٹ بھی لگا لیں, سارا کچھ بھی ایڈ کر لیں تو $350 ملین کا ایک جہاز پھر بھی نہیں بن سکتا. ابھی ریسنٹلی جو تائیوان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا, امریکہ تائیوان کو تقریباً 66 کے قریب یہ F-16 بلاک 70 جو ہے وہ جہاز دینے جا رہا ہے. ایک F-16 جو ہے وہ تائیوان کو $125 ملین سے کم کا پڑے گا. تو اس حساب سے دیکھیں تو جارڈن کو ایک F-16 جو ہے وہ تائیوان کے F-16 سے 3 گنا زیادہ قیمت میں پڑے گا. اور پاسبلٹی یہ ہے کہ جو F-16 تائیوان کو دیا جائے گا اور جو F-16 جارڈن کو دیا جائے گا ان دونوں میں بھی فرق ہوگا. تو پھر جارڈن کو یہ جو F-16 ہے وہ اتنے زیادہ مہنگے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ بل اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ امریکنز کو پتا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. ادھر ایک بندے نے سارے ڈیسیژن لینے ہیں, امریکنز نے اس بندے کو جیب میں رکھا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے بولا کہ جناب آپ اتنے پیسے ہمیں دے دیں, ہم آپ کو یہ F-16 دے دیں گے. تائیوان کے اندر وہ یہ نہیں کر سکتے. تائیوان کے اندر جو تائیوان کی گورنمنٹ ہے اس نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ جناب ہم یہ F-16 لینے جا رہے ہیں, اس سے ہم یہ کام لیں گے, یہ آؤٹ پٹ لیں گے, یہ اتنا زیادہ کام کرے گا اور اس کی پرائس اتنی زیادہ ہے. تائیوان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو کویسچن کر سکتے ہیں. جارڈن کے اندر کس نے اپنی گورنمنٹ کو کویسچن کرنا ہے؟ ادھر سارا کچھ بادشاہ کا ہے, بادشاہ جو مرضی کرے, $125 ملین کا F-16 پرچیز کرے یا $350 ملین کا F-16 پرچیز کرے. جارڈن کے بھی کنگ کو پتا ہے کہ میں نے امریکہ کو خوش رکھنا بس. اور یہ ایک قسم کی برائب ہی ہے, وہ امریکہ کو برائب ہی کر رہا ہے کہ وہ ایک جہاز جس کی قیمت اتنی کبھی بھی نہیں بنتی, وہ جہاز وہ اتنا اوور پرائس کر کے تو پرچیز کر رہا ہے, کیونکہ وہ امریکہ کو برائب کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ان جہازوں کے بدلے اتنے زیادہ پیسے دے دیتا ہوں, آپ ان جہازوں کے بدلے مجھے جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہنے دیں یا مجھے کنگ رہنے دیں. اس وقت جارڈن کی ایئر فورس کے اندر ٹوٹل 3 اسکواڈرنز ہیں جو یہ F-16 استعمال کر رہے ہیں, اور ان تینوں اسکواڈرنز کے پاس تقریباً 50 کے قریب یہ F-16 موجود ہیں. جارڈن کے جو F-16 ہیں انہوں نے نیبرنگ سیریا کے اندر بھی اسٹرائکس کی ہوئی ہیں. یہ جو دہشت گرد گروپس ہوتے ہیں ان کے خلاف انہوں نے کچھ اسٹرائکس کی ہوئی ہیں. اس وقت جو جارڈن کے کنگ ہیں ان کی جو بیٹی ہے پرنسس سلمہ بنت عبداللہ, وہ خود ایک F-16 کی ٹرینڈ پائلٹ ہیں. تو جارڈن کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ نیا F-16 جہاز استعمال کرنے جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جارڈن 20-30 سالوں سے یہ F-16 جہاز استعمال کر رہا ہے, اور جب آپ کوئی نیا جہاز استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ پرابلمز پیش آتی ہیں کہ بھئی اس کو ہم نے مینٹین کیسے رکھنا ہے, اس کا جو مینٹین کرو ہے اس کو ہم نے نئی ٹریننگ دینی ہے. F-16 جہاز تو جارڈن کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے استعمال کر رہا ہے, پھر بھی اتنا زیادہ مہنگا جہاز اگر وہ لے رہا ہے تو اس کی صرف ایک ہی ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جارڈن کا جو کنگ ہے وہ امریکہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے. خود امریکن ایئر فورس نے 18 سال سے کوئی F-16 جو ہے وہ آرڈر نہیں کیا. F-16 کا جتنا بھی نمبر امریکن ایئر فورس کے پاس موجود ہے وہ اتنا ہی رہے گا. ان کو وہ اپ گریڈ ضرور کریں گے, ان کے اندر وہ ایسا ریڈارز لگائیں گے اور دوسری تیسری چینجز کریں گے, لیکن 2005 کے بعد امریکن ایئر فورس نے ایک بھی F-16 نہیں خریدا. ٹھیک ہے, ایسے ممالک جو افورڈ نہیں کر سکتے بہت زیادہ مہنگے جہاز, ان کے لیے F-16 آج بھی بہت اچھا جہاز ہے. سنگل انجن ہے, چھوٹا جہاز ہے, مینٹیننس کے پیسے کم اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں, اور کیپیبلٹی وائز یہ ایک اچھا جہاز ہے. جو لیٹسٹ AMRAAM اس وقت F-35 فائر کر سکتا ہے وہی لیٹسٹ AMRAAM جو ہے وہ اس وقت F-16 بھی فائر کر سکتا ہے. تو اپنی ویٹ کیٹیگری کے اندر F-16 آج بھی ایک زبردست جہاز ہے, لیکن اتنے زیادہ پیسے آپ اس کے اوپر لٹا دیں میری سمجھ سے تو باہر ہے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ تائیوان نے کتنے کا ایک F-16 پرچیز کیا ہے اور جارڈن ایک F-16 کتنے کا پرچیز کر رہا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ ایک F-35 جو ہے جو یہ یورپین کنٹریز اس وقت پرچیز کر رہی ہیں ان کو یہ F-35 کتنے کا پڑا ہے. 2020 کے اندر پولینڈ نے F-35 کا آرڈر پلیس کیا امریکہ کو, تقریباً 32 F-35A جہاز وہ پرچیز کرنے جا رہا ہے. کتنے کے؟ $4.6 بلین کے. اس حساب سے پولینڈ کو ایک F-35 جہاز جو ہے وہ $143 ملین کا پڑے گا. پولینڈ کے لیے F-35 ایک بالکل نیا جہاز ہے, پائلٹس کو اس نے ٹریننگ بھی دینی ہے, سارا کچھ اس نے کرنا ہے, لیکن پھر بھی پولینڈ کو یہ F-35 جہاز جارڈن کے F-16 سے سستے پڑیں گے. اب کیا F-16 جو ہے وہ کیپیبلٹی کے اندر F-35 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ویٹ کیٹیگری میں وہ F-35 سے کتنا چھوٹا جہاز ہے. F-35 ایک 5th جنریشن کا جہاز ہے, اسٹیلتھ کیپیبلٹیز کے ساتھ آتا ہے. F-35 کے انٹرنلز کی تو بات ہی نہ کرو. F-16 کے مقابلے میں اس کو باہر سے ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ویزیبل ڈیفرنس جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. انٹرنلز پہ تو میں جاتا ہی نہیں. فن لینڈ نے کچھ سال پہلے امریکہ سے 64 F-35 جہاز پرچیز کرنے کا معاہدہ کیا ہے, اور یہ معاہدہ انہوں نے $9.4 بلین کا کیا ہے.
इस हिसाब से एक F-35 की कॉस्ट जो फिनलैंड को पड़ेगी वो तकरीबन $186 मिलियन है। पोलैंड को $143 मिलियन, फिनलैंड को $146 मिलियन और वो 5th जनरेशन का जहाज परचेज कर रहे हैं। और जॉर्डन जो ये 12 जहाज परचेज कर रहा है उनको वो $350 मिलियन के पड़ेंगे। ये अरबियों को सिर्फ अमेरिकन नहीं चूना लगाते। कुवैत ने 28 यूरोफाइटर टाइफून परचेज किए थे यूरोप से। आपको पता है यूरोफाइटर टाइफून जो है वो जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और स्पेन जो है वो मिलकर तैयार करते हैं। एक यूरोफाइटर टाइफून कुवैत को $321 मिलियन का पड़ा था। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को लूटती हैं। चलो यूरोफाइटर तो फिर डबल इंजन जहाज है, F-16 से नया जहाज है, कैपेबिलिटी वाइज भी F-16 से जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही बेहतर है। उसकी रेंज F-16 से ज्यादा बेहतर होगी। उसके अंदर जो सेंसर्स लगते हैं वो F-16 से ज्यादा हैवी लग सकते हैं। तो वो कुवैत ने $321 मिलियन का एक यूरोफाइटर जो है वो परचेज किया है, जबकि जॉर्डन जो है वो एक F-16 $350 मिलियन का परचेज कर रही है। हैरत है भाई। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।